ایک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور نعیم کی طرف آتے ہیں. نعیم، آپ کی جماعت جس نے آئین دیا اور ابھی جو فیصلے آئے وہ آئین شکنی لگتی ہے، اور آپ کی پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جس نے ہمیشہ سے ہی ایک کہنا چاہیے کہ توازن کی صورتحال پیدا کی ہے، کبھی بھی ایک مزاحمت والی بات نہیں کی ہے. آپ کی پارٹی نے بھی اس چیز کا ساتھ دیا کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، کیوں؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے، اور آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو دیا، عوام کو دیا، پاکستان کو دیا، ہم اس کے خود خیر خواہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک طرف آپ استعفے دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں. بات یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نواز شریف کے دشمن ہیں، شہباز شریف کے دشمن ہیں، یا پھر عاطل زرداری کے دشمن ہے، بلاول صاحب کے دشمن ہے. 35 حلقوں کی میں مثال دے دوں آپ کو. 35 حلقوں پہ آپ الیکشن کی بات اگر کرتے ہیں اور 35 حلقوں کے اندر آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے اندر، ایک طرف استعفے دے رہے ہیں اور ایک طرف الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں جو اس کے اخراجات ہیں وہ آپ برداشت کریں گے یا میں برداشت کرے گا؟ تو بات یہ کہ یہ جو برداشت کرنا ہے عوام نے برداشت کرنا ہے. اب جو الیکشن کی بات ہوتی ہے، اس الیکشن کے اندر 70 سے 80 ارب روپیہ چاہیے. آپ کو پتہ ہے بھی سبسڈی پورے ملک کے لیے رمضان کے لیے 88 ارب کی پورے رمضان کے لیے 23 کروڑ عوام کے لیے سبسڈی دی ہے. اور یہ وہ الیکشن جو 2 دن کا الیکشن ہے، جس کو کرانے کے لیے 2 دن لگیں گے ہارڈلی، یا 3 دن لگیں گے یا 1 دن لگے گا. اس کے لیے ہمیں 80 ارب روپے درکار ہوگا. تو یہ کیا بنی گالا سے وہ رقم آئے گی جن پہ آپ استعفے دیں؟ پھر بات یہ کہ پھر آپ الیکشن. دوسری بات یہ رہی، دیکھیں اس کا آرٹیکل 371 ایک موجود ہے. اگر ملک کے اندر قانون جو ہے وہ اپنی جگہ نہ بنا رہا ہو، یا ملک کے اندر ایسے حالات ہوں جیسے کے پی کے اندر آپ نے دیکھا پولیس لائن پہ حملہ ہوا، کہ آپ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کراچی کے اندر جو ہے وہ سی پی او کے آفس کے اوپر حملہ ہوا، اور مختلف تھریڈ آ رہے ہیں، مختلف قسم کے تھریڈ آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ حالات بنتے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر رہے گا، کیونکہ ہماری جو ویسٹرن بارڈر لگتا ہے وہ ہمیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ تو رہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے مشکل فیصلے بھی کیے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تھوڑا سا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے خلاف سب کہتے ہیں جی وہ میچورٹی کا ثبوت نہیں دے رہے، ایک پیپلز پارٹی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ میچورٹی کا ثبوت دے، اس کے کو چیئرمین جائیں عمران خان صاحب کے پاس اور کہیں کہ یار معاملے کو حل کر لیتے ہیں. یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہو رہے ہیں، ہم پیسے بچانے کے لیے ہم آگے کر لیتے ہیں. یہ والی صورتحال بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیوں اس طرف پارٹیز نہیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ ہم نے سب نے بساک جمہوریت کی جو ہے معیشت کی دعوت دی تھی، اور یہ میسج باقاعدہ دیا گیا تھا. اور بلاول صاحب نے ابھی لاسٹ ٹائم بھی میسج دیا تھا کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے. یہ بیرون ملک کے دورے کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو دیا نیچے چینل کو، جو ہے یہ باقاعدہ انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، آپ کے پاس موجودہ جو صورتحال ہے، آپ کے ملک کیا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے الیکشن. پھر بات یہ ہے کہ ایک وہ الیکشن جو جنرل الیکشن ہے، ایک وہ الیکشن جو ضمنی الیکشن ہے. ضمنی اور جنرل الیکشن کے اندر ڈفرینس کیا ہے؟ 2 سے 3 مہینے کا. 2 سے 3 مہینے کے جو ڈفرینس ہے اس کے اوپر اربوں روپے کی لاگت آنی ہے. پھر بات یہ کہ الیکشن لڑنے کی وجوہات کیا ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ایک آئینی راستہ ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا. عمران خان صاحب کو گھر پہ ہم نے ان کو روانہ کر دیا، گھر چلے گئے. اب اگر آپ نے الیکشن لڑنے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو اربوں روپے کا جو پیسہ خرچ ہوگا، ایک عوام کا جو عوام کے ٹیکسز کا پیسہ خرچ ہوگا، عمران خان خود ہی اعلان کر دے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کے پاس ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا نہیں ہے، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے. جو ہم نے ماضی میں فیصلے مجھ سے کرائے گئے، یہ تو خود عمران خان کہہ کے گیا. 50% میرے پاس اختیارات نہیں تھے. عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے خود بول کے گئے کہ پاکستان کی بارودی سرنگیں ہم بچھا کے گئے، اور باجوہ صاحب خود بول کے گئے اگر عمران خان ہوتا نا تو یہ ملک نہیں ہوتا. یہ تو ساری باتیں آپ کے سامنے ہی ہے نا. باقی اور کیا کریں باقی آگے جا کے، لیکن ہم احترام بھی کرتے ہیں. لیکن صحیح کسی نے کیا یہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ اپنی تقریر میں خود کہہ کے گئے، جس کا وہ اعتراف بھی کر کے گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈسکس کرتے نہیں ہیں ہم لوگ، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا جانا ہی کیوں نہ ہو. آج سے باجوہ صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی، بہت شکریہ. سر، جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے موجودہ ملک میں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک کے بعد ایک کسی سازش کا شاخسانہ ہے، اور جس پہ ہم سبھی تمام سیاستدان، تمام پولیٹیکل لیڈرز اس سازش کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا سی پیک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ پینڈنگ میں معاملہ چلا گیا. اب کسی کو فکر نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی جو ہے وہ چپکلش کر رہے ہیں اور اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। जब 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान साहब ने गवर्नमेंट बनाई तो मियां शहबाज शरीफ साहब जब वो अपोजिशन लीडर इलेक्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहली बात अपनी सबसे पहली स्पीच में ये कहा कि आइए हम आपके साथ मिसाके जमहूरियत करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बेहतर नहीं है, इकोनॉमिकली हम प्रॉब्लम्स में है, तो हम मिल बैठ के सब जमातें एक फैसला करते हैं। तो इमरान साहब ने कहा कि ये एनआरओ मांगते हैं, मैं इनसे किसी सूरत हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी सूरत इनके पास बैठूंगा नहीं। बहरहाल 3.25 तक वो चलते रहे और यही कहते रहे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनसे नहीं मिलूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। उसके बाद बाकायदा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो तब्दीली आई, ये जो चेंज हो गई, कामयाब अदम इत्मीनान कामयाब हुई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पीडीएम की दीगर जमातों ने एक फैसला किया कि हमें टेबल पे बैठना चाहिए और हमें एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनको इनवाइट किया, टीवी पे भी कहा गया, अखबारों में भी न्यूज दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर तरीके से बुलवाया नहीं गया। इसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको इनवाइट किया और कहा कि आप आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा एट दी एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। उसके बाद जब उन्होंने रिजाइन किए थे कौमी असम्बली से, सेनेट में उनके लोग मौजूद थे, तो जब भी पार्लियामान का जॉइंट सेशन हुआ तो इमरान नियाज़ी साहब ने अपने सेनेटर्स को कहा कि आप जॉइंट सेशन में भी नहीं जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान साहब जो है वो मुल्क की बात करते हैं? वो मुल्क की बात नहीं करते, वो अपनी सियासत की बात करते हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। पूरी दुनिया को वो ये तासर देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें, आप पाकिस्तान में जो आपने वादे किए थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप वो ना करें। ये उनका इस वक्त उनका माटो है, ये उनका प्रोग्राम है। जब इससे पहले भी जब एक बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया तो गवर्नमेंट सारी दुनिया, यहां पर सेक्रेटरी जनरल यूएनओ वो यहां पे आए, उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि पाकिस्तान जो है ये डिजास्टर का शिकार है, आप इनकी मदद करें। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने अपना एक दिन का जलसा मनसूख नहीं किया। वो दुनिया को ये तासर देना चाहते थे कि कोई डिजास्टर नहीं है, कोई सैलाब नहीं है। अच्छा, और लोग आज भी उस डिजास्टर का शिकार है और आज भी लोग खुले आसमान तले पड़े हैं और आज भी उस जमीन से पानी नहीं निकाल सके। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर हमारे तमाम सियासतदान चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको पहले अपनी रियासत का सोचना चाहिए, अपनी सियासत बाद में करनी चाहिए। पाकिस्तान के गरीब अवाम का सोचना चाहिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को, पाकिस्तान के आम आदमी को हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं। साथ ही रहिएगा, यहाँ स्टूडियो में बात करते हैं हम सरदार बाबर अब्बासी साहब से। बाबर अब्बासी साहब, ठीक है, मान लिया कि आपने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज गलत थी, वो कोई कामयाब वजीर आजम 3 साल 7 महीने में नहीं रहे हैं। कामयाबी उनको उस वक्त मिली जब रिजीम चेंज करने वाली बात उन्होंने लेके सामने आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अमेरिका की साजिश वाली बात की, जिसकी वजह से अवाम का एक समंदर उनकी तरफ आया कि यार कैसे हुआ, हमारी मतलब हमारे तशख्खुस पे बात हो गई, हम पे किसी ने जबरदस्ती की, कैसे, ये वाली बात हुई। अब मसला ये है कि चले हो गया, अब आगे हल क्या है? अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को नहीं आना चाहिए तो इलेक्शन की तरफ चले जाए ना। अगर वो आवाम नहीं पसंद करेगी तो उनको वोट नहीं देगी, अगर इनको वोट देने होंगे तो पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई भी आगे आ जाएगी। क्या समझते हैं, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? अगर ये लोग समझते हैं कि ये लोग मेच्योर हैं तो आ जाए ना मैदान में, क्यों नहीं आते? मैं समझता हूँ कि देखें, ये तो एक बात आप भी समझ लें, मैं भी समझ लूँ कि अगर इस तरह इलेक्शन होने लगे तो फिर मेरे ख्याल में या तो वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जानी चाहिए, फ़ौरन उनको अपनी हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन का ऐलान कर दें ताकि मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो,
اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کاش کہ چیف جسٹس اگر میری بات سن لیں، شاید اس بات پہ غور کریں کہ 6 آدمیوں کو نااہل کر دیں. 6 آدمیوں کو، اگر بہت زیادہ شوق ہے تو 6 آدمیوں کو نااہل. سب سے پہلے عمران خان کو نااہل کریں کہ انہیں غیر متعلقہ احکامات دے کر پنجاب اسمبلی توڑی. پرویز الہی کو کر دیں، اور جو کے پی کا وزیر اعلیٰ اس کو بھی نااہل کر دیں. اور اس طرح سے وزیر اعظم کو کر دیں، الیکشن کمیشن کو کر دیں، رانا ثناء اللہ کو بھی کر دیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کس طرح کیا جاتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں، میں ایک عام شہری، پھر ریپیٹ کر لیں. آپ نے الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی کہا، جی بالکل کہا. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا، آپ نے عمران خان صاحب کو کہا، اور پرویز الہی صاحب اور کے پی کے وزیر جو رہے وزیر اعلیٰ، نام میرے ذہن سے نکل گیا. پرویز کھٹک پرویز کھٹک کہاں ہے؟ پرویز کھٹک نہیں ہے. بہرحال ان کا مجھے نام یاد دلائیے گا. تو انہوں نے جو ہے وہ ان سب کو نااہل سن لیں. میں آپ کو اس کی پوری ایک بات سن لیں. میں بالکل برملا دوبارہ کہتا ہوں، آج سب سے پہلے عمران خان کو اس لیے نااہل کیا جائے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک آدمی کوئی بھی ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا، میں اس کو کہتا ہوں فوراً نااہل کرنا چاہیے. جو آدمی اگر اپنی وزارت کے لیے، اپنے آپ کی کرسی، منصب کی کرسی میں بیٹھنے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگائے. سب سے پہلی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کیوں توڑی گئی، اس کا جواب عمران خان سے سپریم کورٹ لے. افسوس کہ سپریم کورٹ ان کے یہ الیکشن کا آرڈر دینے سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی بحال کر دیتا تو شاید اتنا بحران رہتا ہی نہیں. اگر وہ اعلان کر دیتا کہ میں جو اسمبلی عمران خان نے غیر آئینی طور پہ توڑی ہے وہ واپس بحال کر دیتے تو میرے خیال میں یہ بحران نہ رہتا ہے. آج پھر یہ سارے بیٹھ جاتے واپس اور کام سارا ٹھیک ہو جاتا. اس وقت ان 6 لوگوں کو بالکل میں کہتا ہوں، برملا بار بار کہتا ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ان کو نااہل کر دیں. کسی ایک کو نااہل آپ کریں گے تو آپ کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی، اداروں پہ بھی لٹکے گی، سپریم کورٹ پہ بھی لٹکے گی، اور گالی گلوچ کی سیاست ہمیشہ پاکستان میں چلتی رہے گی. یا تو پھر اگر جس وقت سپریم کورٹ ان کو بلائے گا نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ودن 10 منٹ میں یہ بیٹھ کر بات کریں گے آپس میں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپس میں اپنا جواب داخل کراتے ہیں. اس طرح ملک کے ساتھ بار بار کھیل مت کریں. جس طرح میرے بھائی نے نعیم صاحب نے بھی کہا ہے، اس بات کو بھی آپ غور کریں. یہ قانون بھی ہمارے ملک میں نہیں چاہیے کہ کوئی آدمی 10 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہا ہے. حتاً 2 سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، ملک کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. اگر ایک آدمی الیکشن لڑ کے، عمران خان صاحب نے 6-7 سیٹوں سے الیکشن لڑے پھر چھوڑی، مجھے بتائیں نا کس قانون کے تحت چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ دیکھیں ہم اپنے ملک کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں اور سیاستدان زیادتی کر رہے ہیں. اس وقت ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس، میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب اپنا دل بڑا کریں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی جو ہے نا، باقی مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. کیسے شاہ محمود قریشی صاحب؟ بھائی کیوں، کیا خان صاحب کو بتائیں کہ خان صاحب جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ غلط ہے، آگے بھی کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے، دونوں کے لیے. نہ پی ڈی ایم کو صاحب کہتے ہیں ان کے اپنے لوگ ہی نہیں چاہتے. سر آپ نے لوگ میری بات سنیں. پہلی بات ہے کہ کسی ملک کے بچوں کو غلط منتنفر کرنا، آئے نا بچوں کو، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ آج سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. ایسے کسی کو چور چور کہنا، پہلے چور تو کورٹ ثابت کرے نا. ابھی تو بڑے بڑے لوگوں کی چوریاں کھل رہی ہیں. خان صاحب کے اوپر بھی جو لندن سے پیسہ آیا وہ کہاں گیا، اس سے کتنی زمینیں خریدی گئی، کسی کو پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نا کسی کو. دیکھیں اس پاکستان میں سارے سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں. ہر کوئی جو ہے نا عمران خان صاحب کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہیں. بعض کو تو پروگرام کرتے کرتے ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں فٹافٹ سے گرین پاسپورٹ کو بائی بائی کر کے جو ہے وہ باہر نکلنے والی بات کرو. پاکستان کو آخری بات کہوں گا کہ پاکستان کو تباہ نہ کریں. تمام سیاستدانوں کو ملنا چاہیے اور سپریم کورٹ ان کو حکم کرے کہ نہ نااہلی کے کیس کریں نہ دوسرے کریں. میں وکلا حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے پیسے بنانے کے لیے کیس نہ لڑیں. ملک ہے تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سارے ان کو آرڈر کریں. وہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی بات کو بھی آپ ہمارے پروگرام جب یوٹیوب پہ بھی بعد میں آ رہا ہوتا ہے سنیے گا ضرور کہ جو باتیں کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ چیزوں کا. میرے ساتھ چونکہ اختر رائی صاحب موجود ہیں، اختر رائی صاحب کے پاس جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے بچوں کو، جن کو ہم بچہ کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نوجوان لوگ جو ابھی ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، بغیر سوچ بوجھ کے کسی کو بھی کچھ کہہ دینا، کسی کے بھی خلاف پروپیگنڈا کرنا، جو ذہن میں آ گیا اس کو لے کے چلنا، یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں خود آس پاس کے. آپ خود کیونکہ آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے نوجوانوں سے، بچوں سے، کس طرح رویے میں کچھ چینجز دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. ایک اس کی مثال ابھی بھی ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک جملہ بھی پاسپورٹ کا بولا. اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ ہمیں نا امید کرتی ہے، خاص طور پہ نوجوان تو ویسے ہی جو ہے وہ نا امید ہے اس ملک سے، تو ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے. حال ہی میں ابھی بڑا اچھا دن گزرا اور 23 مارچ تھا اور 2023 بھی تھا اور رمضان کا پہلا روزہ بھی تھا. اس دن بڑا پروگرامز تعلیمی اداروں میں ہوئے. وہ ریزولیشن جو پاکستان بننے کے لیے جو
2040 کے اندر وہ چیز آئی تھی، اس کو بچوں نے اپنی اسپیچز میں بات کی، اور جذبہ بچوں کا ہم نے یہ دیکھا، نئی نسل کا جو ویری ینگ جو بچے ہیں، جو اسکولز کے بچے ہیں، وہ بہت پر امید تھے ملک سے، کہ وہ بڑی کیفیت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ 1940 والی باتیں، قرارداد پاکستان جو پاس ہوئی تھی، اور کتنی امید آج بھی وہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اس پاکستان کے ساتھ. یہ وہ پاکستان ہے، یہ ایسی زمین ہے، یہ واقعی ایسا ملک جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے حوصلہ کرنا ہوگا، ہمیں ہمت کرنی ہوگی، ہمیں ماڈل رول بننا ہوگا. ہمارے سیاستدانوں کو ابھی بریک لگانی ہوگی. ذاتی رنجش یا اپنی انا کے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے، چاہے وہ 6 ہوں یا 16 ہوں، ایسے لوگوں کو نااہل کرنا ہے تو کیا جائے. یہی وہ قانون ہے جو بھٹو صاحب نے دیا تھا، اسی قانون کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. اس میں ترامیم ضرور آئیں، مگر وہی ہے کہ 90 ڈیز کے بعد الیکشن آگے نہیں جائے گا، پھر وہ دوبارہ جنرل الیکشن بھی ہوگا. کیوں نہ ایک ہی بار الیکشن کرا لیا جائے، اور پاسبلٹی ہے کہ وہ جو 90 ڈیز کے پی کے کی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کے معاملات ہیں، وہ قانونی اس بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیٹس گو فارورڈ، آگے بڑھنا چاہیے ہمیں. ادروائز جو ہے نا امیدی، ہر بزنس مین وہی بات کر رہا ہے جو آپ نے بات کی، ہر بندہ نا امید بیٹھا ہوا ہے. ایک بوڑھا بزرگ جو اس دنیا میں جس کی بڑی محبت تھی اس دھرتی کے ساتھ، وہ چاہتا تھا اس زمین میں دفن ہو، وہ بھی بعض اوقات سوچتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا اگر آپ نے کچھ سوچنا ہے تو بے شک آپ سوچئے، جائیے اگر آپ نے جہاں جانا ہے. تو خدا را ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی خون دیا ہے اس ملک کو، اور باقی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے چل رہے ہیں. یہ لفاظی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا، جو ابھی باتیں اختر عارضی صاحب نے کہی، بڑے دل جلوں والی باتیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی کہتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ پروگرام کوئی ہماری اعلیٰ قیادت دیکھ رہی ہے تو دیکھ کے کچھ سبق ہی سیکھ لیں، کچھ باتوں سے کچھ سمجھ ہی لیں کہ وہ لوگ جو کہ ماہر تعلیم ہیں، وہ لوگ جو کہ سیاست کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں اور بہت پہلے سے سیاست میں رہے ہیں، وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یار ملک کو بچانے کے لیے ذرا سا تو آپ لوگ کوشش کر لیں. آصف باجوہ صاحب کی طرف آتے ہیں. آصف باجوہ صاحب، جو ہم نے ملک میں پہلے بھی دیکھا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب رہی، لیکن ہمارے لیڈران کی بھی جان کو خطرہ رہا ہے، اور یہ ہم مثال دیکھ چکے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں. یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اس پہ کوئی بات اس لیے نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ پاکستان ہو یا ترقی یافتہ ملک ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. عمران خان صاحب مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قتل کی سازش ہو رہی ہے. اگر پاکستان میں اعلیٰ قیادت چاہے، اس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، لیکن اس انکوائری کی رپورٹ 2 دن میں بھی سامنے آ سکتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنی پھرتی آنی چاہیے اس بات میں کہ رپورٹ ایک دفعہ سامنے لا کے رکھ دیں کہ بھئی یوں ہوا تو ایسا ہوا تھا، فلاں نے سازش کی ہے، اگر سامنے یا نہیں کی ہے، عوام کے سامنے کب حقائق آئیں گے؟ دیکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہی اس بات کا سراغ لگانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ضروری ہے کہ اتنی جلدی میں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ آپ انویسٹیگیٹ صحیح طریقے سے کر نہ سکیں، آپ سارے معاملات کو دیکھ نہ سکیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران نیازی صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر جو جے آئی ٹی بنی ہے اس میں آپ ریٹن سٹیٹمنٹ دیں. آپ کے پاس اگر کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو یا کوئی دیگر اس قسم کی ایویڈنس ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پرووائڈ کرے. جسٹ الزام لگا دینا کسی شخص کے اوپر، کسی کے اوپر جھوٹا یا سچا جو بھی الزام لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایویڈنس کیا دیتے ہیں. جب تک آپ ایویڈنس نہیں دیں گے، جب آپ تک ایویڈنس نہیں دیں گے، اس وقت تک انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے، انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو جائنٹ جے آئی ٹی ہے، جائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم، اس کے لیے راہ متعین نہیں ہوگی. وہ ٹامکٹوئیاں مارتے پھریں گے، وہ ایسے ڈھونڈتے پھریں گے. تو جب اگر وہ ان کے پاس جو لائن ہے، جو ان کے پاس کلو ہے، جو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کو فوری طور پہ ان کے خلاف وہ ایویڈنس دے دینی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عمران نیازی صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو دہشت گرد تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ عام آدمیوں کو نہیں ماریں گے، ہم بڑے آدمیوں کو ماریں گے، ہم پولیٹیشنز کو ماریں گے، ہم جو سرکاری افسران ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کو ماریں گے. تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ناکامی کی طرف بات جائے گی
کہ اگر ہم ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ نہ کر سکیں یا پکڑ نہ سکیں، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے بہت فائدہ مند بات ہوگی اگر عمران صاحب کوئی کلو ان کو دے دیں۔ بہت امپورٹنٹ بات کی سر آپ نے آصف باجوہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، یقین جو پوائنٹ آپ بات کر رہے ہیں آگے بھی لے کے چلتے ہیں، پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس، نہیں آپ کے پاس آخری دفعہ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو کرنا چاہیے، لیکن جلد بازی میں کچھ ہونا چاہے، اور عمران خان صاحب بھی تمام حقائق سامنے لے کے آ جائیں۔ پہلے بھی حقائق سامنے لانے کی بات کی تو امریکی سازش کا پول پلندہ کھل گیا تھا، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کتنی جلدی اس معاملے کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان پاکستان جو قوم ہے اس کی نفسیات سے کھیلا ہے۔ پہلے تو اس نے نعرہ لگایا جی مدینے کی ریاست، جب دیکھا وہ چورا نہیں بکا، پھر اس نے کہا جی میرے خلاف سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کی۔ یہ قوم جذباتی ہے اور جذبات میں آ کے روڈوں پر اس کا ساتھ دینے کھڑی ہو گئی۔ پھر کہا کہ بات یہ میرے خلاف جو ہے وہ لازمی سی بات ہے، ایبسولوٹلی نوٹ والی جو بات کی اس نے امریکہ کی، تو کہنے کا مطلب یہ تینوں جو اس نے نعرے اس ملک کو لگا دیے اور تینوں منیں جو بھیجنے کی کوشش کی، ایبسولوٹلی نوٹ، سازش، مدینے کی ریاست، یہ تینوں وہ جذباتی نعرے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں قوم جو ہے نا فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ امریکہ ویزا دے نا پوری قوم چلی جائے، اور نہ دے تو گالیاں دیتی ہیں امریکہ کو۔ صورتحال یہ کہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی سی پیک کے اوپر، سی پیک ہم نے تحفہ دیا، اس میں تیزی آنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے گیس پائپ لائن جو ہے ایران کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ دیا، اس پہ تیزی آنے کی ضرورت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا، اب جا کے اس پہ دوبارہ کام سٹارٹ ہو گیا۔ دیکھیں نا کچھ پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں، لیڈران ہوتے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ، جب یہ کہتے ہیں نا میں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا امریکہ کو، تو میں یاد کراتا ہوں کہ جب 27 دن تورخم بارڈر بند کیا نا نیٹو سپلائی، تو اس کا نام تھا آصف زرداری، اس نے کہا تھا ایبسولوٹلی نوٹ۔ یہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ سائن کیا تھا آپ کے ایران کے ساتھ، تو امریکہ جیسے ملک کو آنکھیں دکھا کے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ۔ سی پیک جب سائن کیا تھا نا تو پوری دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ، اور ہم سی پیک جو ہے وہ بنا کے ہم چلا کے دکھائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے راجہ بازار کے اندر کھڑے ہو کے ایسے نہیں کہا تھا وائٹ آتی یہ قوم گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم بنائے گی۔ یہاں ملک کو جو پارٹیاں جن پہ یہ الزامات لگاتے رہے، دیکھیں اس ملک آئین یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے چوری کی ہے نا تو ثابت میں نے کرنا، اگر میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے، 3.5 سال الزام لگے، ثابت نہیں کچھ بھی ہوا، 8 ارب روپیہ نیب کے جو ہے نیب پہ خرچہ ہوا اور اٹھا کے کیسز بنائے گئے۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر اللہ ہے کہ تو نظام چلاتا، دو ہوتے نظام چلتا نہیں۔ گھر میں باپ ایک ہوتا ہے، گھر چلتا ہے، ماں جب گھر میں باپ بن جائے نا، اولاد باپ بن جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس ملک کو تباہ کیا ہے ان 3.5 سالوں میں، سب نے باپ بن کے، اور اس ملک کو جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے وہ نہیں چلاتے تھے، اس ملک کو چلاتے تھے معاون خصوصی ایڈوائزر جو بیرون ملک سے عمران خان نے انپورٹ کیے تھے۔ آج تباہ ہمارے ساتھ موجود ہے اختر انانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور سردار بابر عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جاتے جاتے وہی دعا، رمضان المبارک کے اہم لمحات ہیں، میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو میرے ملک کی مستقبل کی واقعی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔